سامعین محترم، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور اس ملک کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ تقریباً 20 کروڑ عوام اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور بہت سی مائیں بہنیں، ان کی عزتیں لوٹی گئیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اس ملک کے لیے۔ تو سامعین محترم، آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہے۔ سب سے پہلے آپ آزادی کی ڈیفینیشن سمجھیں، اسے جانیے کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آزادی یہ اصل میں سوشیالوجی کی ایک اصطلاح ہے۔ کس کی ہے؟ سوشیالوجی کی ایک اصطلاح ہے۔ سوشیالوجی میں آزادی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سیاسی آزادی، نمبر 2 شخصی آزادی۔ اب ان کی تعریفات جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ سیاسی آزادی کسے کہتے ہیں؟ جب ایک قوم کسی دوسری قوم کے زیر حکومت ہو، ایک قوم کسی دوسری قوم کے زیر حکومت ہو اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتی ہو۔ ظاہری بات ہے، جب وہ کسی اور کے زیر حکومت ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اس کو دوسری حاکم قوم کی مرضی سے جینا پڑتا ہے۔ اس قوم کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر اس قوم کو حاکم قوم سے سیاسی اور حکومتی طور پر آزادی مل جائے، ان کی اپنی حکومت ہو جائے گی۔ باقی سمجھ آ گئی ہے؟ سیاسی آزادی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری قوم کے زیر حکومت ہو، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسے کہتے ہیں سیاسی آزادی۔ نمبر 2 شخصی آزادی کسے کہتے ہیں؟ جیسے پہلے دور میں غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، اس غلامی سے آزادی کو شخصی آزادی کہتے ہیں۔ یعنی کہ غلام خرید کر، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دینا، یہ ویسے غلام خرید کر اپنے پاس رکھ لینا، تو اس کو کہتے ہیں شخصی آزادی۔ اب ہمیں جو آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ سیاسی آزادی ہے۔ کیا ہے؟ سیاسی آزادی ہے، سیاسی یا حکومتی آزادی ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل ایمان والے تھے، فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے، اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بر صغیر پر کافروں کی حکومت آئی اور مسلمان ان کافروں کے زیر حکومت آ گئے۔ اب مسلمانوں کو ان کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بات کی کہ سیاسی آزادی کسے کہتے ہیں۔ اب ہم سیاسی آزادی میں رہ رہے ہیں تو اس کا جو تمام چیزیں ہیں، تفصیل ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی آزادی میں رہتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ کہ ہم کافروں کے زیر سایہ، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کافر قانون بنائے گا تو وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں نہ بنائے گا، اپنی مرضی سے بنائے گا، قرآن و سنت کے خلاف بنائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو قرآن کریم پر، سنتوں پر، اپنے دین کی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل میں دشواری تھی۔ ظاہری بات ہے کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو کافر حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جس دینی مسئلے میں چاہتی رکاوٹ کھڑی کر دیتی تھی۔ اصل میں جو آزادی حاصل ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمیں کھل کر اپنے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، قانون بھی مسلمان کا ہو، قانون ساز بھی مسلمان ہو، اور قانون پر عمل کرنے والے بھی مسلمان ہو۔ 2 قومی نظریہ جو پاکستان کی اصل بنیاد ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، کافر ایک علیحدہ قوم ہے، لہذا مسلمانوں کا وطن بھی علیحدہ ہو، جہاں یہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے علیحدہ طرز زندگی کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ پتہ یہ چلا کہ
زیر حکومت کافر، ہم اس کے نیچے، تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کافر نے کوئی قانون بنانا ہے تو اس نے قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنائے گا، اس کے خلاف ہی بنائے گا، اپنی مرضی سے بنائے گا۔ تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ الگ ریاست، ہم الگ ریاست، تو جناب والا ان کی الگ حکومت، مسلمانوں کی الگ حکومت ہو، تو پھر یہ ملک جو ہے معرض وجود میں آیا۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا خدا الگ، ہمارے رسول الگ، یعنی ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا دین جدا، ہماری ثقافت، طرز زندگی الگ ہے، اس لیے ہم اپنا علیحدہ ملک چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے دین کے مطابق اسلامی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ ہے آزادی، یہ ہے آزادی، ایک بھرپور اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ اس آزادی کے لیے تقریباً 100 سال مسلمانوں نے جد و جہد کی ہے، تقریباً 100 سال۔ بہت سے لوگ شہید ہو چکے، بہت سے لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، بہت سے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کی عزتیں لٹ گئیں اس ملک کے لیے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے پاکستان، اور میں بیان کر رہا تھا کہ 100 سال مسلمانوں نے اس کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اس آزادی کے لیے ہی 1857 میں 22,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1857 عیسوی میں 22,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آزادی جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جس آزادی کے لیے پاکستان بنا تھا، وہ اصل میں غلامان مصطفیٰ ہے، وہ اصل میں غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ دراصل جو پاکستان بنا، یہ ناچنے کے لیے نہیں بنا، یہ باجا بجانے کے لیے نہیں بنا، یہ بلکہ بنا ہے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج لوگ جناب تقریب مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، باجا بجاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ تقریر کرتے وقت جب مولوی تقریر کرے تو جمعے میں سپیکر اوپر والا جو ہے وہ نہ چلایا جائے، اس پہ جناب پرچہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو بھائی جب آپ تقریروں میں سپیکر، وہ جو مائک ہے، اس پہ پابندی لگا سکتے تو کیا تم باجے بجانے والوں پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ کہ جو باجا بجاتے ہیں کہ وہ باجے نہ بجائیں، پابندی نہیں لگا سکتے؟ کیا تم اس کو نہیں روک سکتے؟ کیا تم اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹ سکتے؟ تو سامعین محترم، ان کو کب عقل آئے گی؟ آج جو اس ملک پر حکمران مسلط ہوئے پڑے ہیں، 2 ٹکے کی ان کی اوقات نہیں، 2 ٹکے کی اوقات نہیں۔ کیا قائد اعظم نے اس لیے یہ ملک دیا تھا کہ نظام مصطفیٰ قائم نہ ہو یہاں پر، کہ مسجدوں میں نمازیں نہ ہو، مسجد میں اذان نہ ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کی مسجد رحمت للعالمین، وہاں پر کافی عرصہ ہو گیا اذان نہیں ہوئی، وہاں پر جمعہ نہیں ہوا، وہاں پر نماز نہیں ہوئی، وہاں پر کوئی محفل نہیں ہوئی۔ تو کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، اذانیں بند کر دی جائیں، نمازیں لوگ نہ پڑھیں؟ کہ اس لیے پاکستان بنایا گیا؟ تو سامعین محترم، آج جو اس ملک پر حکمران مسلط ہو چکے ہیں، 2 ٹکے کی ان کی اوقات نہیں، کسی کھاتے کے نہیں ہیں وہ۔ تو سامعین محترم، سوچنا چاہیے ان حکمرانوں کو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا، حضرت عمر فاروق جیسا، حضرت عثمان غنی جیسا، اور حضرت مولا کائنات جیسا حکمران عطا فرمائے۔ بہادر حکمران، سخاوت کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے پاکستان، اور اس ملک کے لیے بہت سے لوگوں نے جد و جہد کی، بہت سے لوگ شہید ہوئے، پھر یہ وطن معرض وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ملک کے لیے جناب پہرا دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے لیے جان نچھاور کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر جو ہمارے فوجی حضرات بھائی ہیں اور جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں اسی ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.